بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ مصنف امجد جاوید۔ وہ میلے کی آخری رات تھی۔ میں نے مسافر شاہ کی تھڑے کی چار دیواری کے ساتھ اپنی بائیک روک کر بند کر دی۔ وہاں کافی اندھیرا تھا، لیکن مسافر شاہ کے تھڑے کی نکڑ پر روشن دیوں کی روشنی اس اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے زندگی کی علامت معلوم ہو رہے تھے۔ میری دائیں جانب وہ کھلا میدان تھا جہاں میلہ اب اجڑ چکا تھا۔ وہاں لگی ہوئی عارضی دکانیں ختم ہو چکی تھیں، کچھ سمیٹ لی گئی تھی اور کچھ سمیٹی جا رہی تھی۔ کافی فاصلے پر سینکڑوں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، جہاں سے تیز روشنی کے ساتھ جا بجا نصب سپیکروں سے فلمی گیت کی آواز ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس مجمع کے پنڈال میں طوائفیں رقص کر رہی ہیں۔ میں نے بائک کو لاک نہیں کیا، ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگا کر اتر آیا۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنی ڈب میں موجود پسٹل کو ہاتھ سے محسوس کیا اور ایک سنسنی خیز لہر کے ساتھ اس مجمع کی جانب بڑھ گیا۔ اگرچہ ان طوائفوں کا ناچ دیکھنے کے لیے علاقے کا کوئی بھی بندہ جا سکتا تھا، لیکن میں اپنے گاؤں کے سردار شاہ دین کے اکلوتے بیٹے شاہ زیب کی خصوصی دعوت پر وہاں گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے مجھے وہاں کیوں بلوایا ہے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا پنڈال میں جا پہنچا، جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہاں عام لوگ تو تھے ہی، لیکن علاقے کے امیر زادے اپنی انفرادیت، کروفر اور تمتراک کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی انفرادیت جتانے کے لیے خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ شامیانے میں کرسیاں قطاروں میں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں سبھی اپنے لاؤ لشکر اور مصاحبوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ایک طرف جہاں اپنی طاقت کا اظہار تھا تو دوسری طرف کسی بھی ناگہانی افتاد سے نمٹا جا سکتا تھا۔ میں ایک ہی نگاہ میں سارے پنڈال کا جائزہ لے کر اس جانب بڑھ گیا جدھر شاہ زیب بیٹھا ہوا تھا۔ میری آمد پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا، جیسے میرے وہاں آ جانے کا یقین کر رہا ہو۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ایک مصاحب کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا تو میں وہاں جا کر بیٹھا۔ ہم دونوں میں محض مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنی وہاں پر موجودگی کے بارے میں جانتے تھے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میری آمد پر شکریہ کا اظہار کیا، پھر ان طوائفوں پر نوٹ برسانے لگا جو وہاں ان کے سامنے محو رقص تھیں۔ دوسرے امیر زادے بھی ایسے ہی شغل میں مصروف تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان امیر زادوں کے درمیان نوٹ برسانے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد میں اپنے جگری یار اشفاق عرف چھاکا کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی وہ مجھے چند محسوس منڈلی کے ساتھ دکھائی دے گیا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور میری توقع کے مطابق اس کے چہرے پر حیرانگی پھیل گئی تھی۔ بلا شبہ وہ میری آمد پر حیران تھا۔ اس نے ہاتھ ملا کر اپنے جذبات کا احساس دلایا تو میں سکون سے محفل کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب گرم ہو چکی تھی۔ وہاں کافی طوائفیں ناچ رہی تھیں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، تاہم میری نگاہ ایک سروقت طوائف پر جم کر رہ گئی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ تیز روشنی میں دمک رہی تھی۔ جوانی تو جیسے اس پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ سندور ملا گورا بدن اس کے لباس سے چھلک رہا تھا، بہت حد تک عیاں اور تھوڑا بہت نہاں گورا بدن تراشا ہوا لگ رہا تھا۔ کھلے ہوئے گیسوں میں گول چہرہ چمکتے چمکتے کافی حد تک پسینے میں بھیگی ہوئی، سب سے بے نیاز فلمی گیت کی لے پر جنونی انداز میں ناچ رہی تھی۔ شاید مجھے اس میں انفرادیت اس لیے دکھائی دی تھی کہ وہ بس محور رقص تھی، خود ساختہ ادائیں نہیں دکھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے نقوش دیکھے، مگر اس کے حسن کو محسوس نہ کر سکا۔ جیسے اس کے بدن کی تمام تر وادیاں میرے سامنے تھی، لیکن وہ ساری بھول بھلیاں ابھی اوجھل تھیں جن میں کوئی گم کر رہ جاتا ہے۔ میری نگاہ اس پر ٹک کر رہ گئی۔ فقط میں ہی نہیں، وہاں موجود زیادہ تر لوگوں کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ عورت
جو کچھ ڈھکی اور زیادہ عیاں ہو، جس کے بدن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہو، اتنے بڑے ہجوم میں اعتماد اور بے نیازی سے اپنے فن میں ڈوبی ہوئی ایسی حسینہ کسی بھی مرد کے دل میں اتر جائے تو یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سروقت طوائف زادی آسمان سے اتری ہوئی پری ہی دکھائی دے رہی تھی۔ خود میں نے اپنے من میں اس کی کشش کے بارے میں لہر اٹھتی ہی محسوس کی تھی۔ رات جس قدر گہری ہوتی جا رہی تھی، پنڈال میں اسی قدر جوش اور مستی چھا رہی تھی۔ امیر زادے اپنی عمارت کے نشے میں مہمور نوٹ برساتے چلے جا رہے تھے۔ جن امیر زادوں کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، وہ سب ان محور رقص طوائفوں کے ساتھ مست تھے۔ زمین کے اس ٹکڑے پر یہ محفل گرم تھی، جبکہ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چاندنی کی ٹھنڈک لٹا رہا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں لگنے والا یہ میلہ بڑا ہی رنگین ہوا کرتا تھا۔ اس میلے میں شرکت کے لیے پورا علاقہ سال بھر انتظار کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے لیے بھرپور تیاریاں بھی کی جاتی تھیں۔ تقریباً 50 گاؤں اور ان کے درمیان چھوٹی بڑی بستیوں سے کئی نوجوان مختلف کھیلوں کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ انہی نوجوانوں کے درمیان مقابلے ہوتے، جو جیت جاتا وہ اپنا اعزاز بچانے کے لیے مزید محنت کرتا، اور جو ہار جاتے وہ جیتنے کی خواہش میں سخت سے سخت محنت سے گزرتے۔ یوں پورا علاقہ چند دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ہر دھڑے کی سرپرستی کوئی نہ کوئی امیر زادہ کرتا۔ سبھی اپنے اپنے نوجوانوں اور شہزوروں پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے، اس لیے علاقے میں بہت سارے گبرو اور شہزور جوان نکلا کرتے تھے۔ ان کے درمیان مقابلے کروانے کے لیے علاقے کی ایک انجمن بنی ہوئی تھی، جو نہ صرف امن و امان برقرار رکھتی بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازتی تھی۔ یہ انجمن ہاں سے مضبوط لوگوں کی تھی، سبھی ان کا حکم مانتے تھے۔ پاکستان بننے سے بھی کہیں پہلے اس میلے کی ابتدا نہ جانے کب ہوئی تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک روایت تھی کہ ایک بزرگ جسے لوگ مسافر شاہ کے نام سے جانتے تھے، وہ اس میلے والے میدان کے ایک کونے میں کچھ عرصہ ٹھہرے تھے، جہاں اب ایک پختہ تھڑا بنایا ہوا ہے۔ وہیں ایک برگد کا درخت تھا جس پر معلوم نہیں کتنے برس بیت چکے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کہیں کوئی برگد کا درخت نہیں تھا۔ میلے والے دن میدان میں جنگلی جھاڑیاں اگا کرتی تھیں۔ نہ جانے کب اس جگہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی وہاں منت مانے گا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ مسافر شاہ نے اپنے قیام کے دوران بہت سارے لوگوں کو فیضیاب کیا تھا۔ عوام اس برگد کے درخت کو بڑے احترام سے دیکھتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ درخت مسافر شاہ نے لگایا تھا۔ لوگ اس درخت پر منت کا رنگین دھاگا باندھتے تھے۔ پہلے وہ تھڑا کچا تھا۔ مجھے جہاں تک معلوم تھا اس تھڑے کو شاہ زیب کے پردادا نے پختہ کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کنواں بھی کھدوایا اور اس تھڑے کے ارد گرد 4 دیواری کا حصار بھی بنا دیا۔ عمومی طور پر سارا سال وہ میدان خالی رہتا۔ رات چلتے مسافر اس برگد کے درخت تلے کچھ دیر آرام کرتے، کنویں سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے اور اپنی راہ لیتے۔ ارد گرد کے غریب لوگ جنگلی جھاڑیاں کاٹ کر لے جاتے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اتنے بڑے میدان پر کسی جاگیردار یا سردار کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ میلہ شروع ہونے سے چند دن قبل کھمبیوں کی مانند رونق ابھرنے لگتی۔ پہلے دکانیں سجنے لگتی اور پھر دور نزدیک سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے فنکار جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ تھیٹر، موت کا کنواں، بازیگر، نٹ باز، بہروپیے، جادوگری اور شوبدہ بازی کے کمالات دکھانے والے سنیاسی، حکیم، پتھر بیچنے والے، عورتوں کے ہار سنگار اور بچوں کے کھلونے فروخت کرنے والے، اور نہ جانے کون کون سے حلوائی آ جاتے۔ ہر کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا اور داد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی رقم کما لے جاتا۔ اس میلے میں ایک بڑا میدان مختلف مقابلوں کے لیے مختص تھا۔ میلے کے دنوں سے پہلے ہی امیر امراء اپنے اپنے شہزوروں، فنکاروں اور نوجوانوں کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال لیتے۔ مختلف مقابلے ہوتے، شرطیں لگتی،
انعامات ملتے، جیتنے ہارنے کے نہ جانے کتنے منظر دیکھنے کو ملتے، اور پھر آخری رات اس میدان میں طوائفیں آ جاتی۔ تب رنگین مزاج لوگ اس ماحول کو رنگین تر کر دیتے۔ رات کے آخری پہر تک سما بندہ رہتا، امیرزادوں میں نوٹ برسانے کا مقابلہ چلتا۔ جس کے پاس نوٹ ختم ہو جاتے یا وہ حوصلہ ہار جاتا، وہ چپکے سے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے نکل جاتا۔ محفل کے اختتام تک نوٹ لٹانے والے کی واہ واہ پورے سال علاقے بھر میں گونجتی رہتی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہاں پر آنے والی طوائفیں ایک ہی خاندان سے ہوتی تھی۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی پشت میں کون سی طوائف یہاں پہلے آئی تھی۔ یہ بات بھی روایت کی طرح مشہور تھی کہ جب مسافر شاہ کا یہاں قیام تھا، ان دنوں ایک طوائف کا گزر یہاں سے ہوا تھا۔ وہ بڑی بے بس اور غریب تھی، نہ اس کے پاس خوبصورتی تھی اور نہ دولت۔ وہ جب یہاں سے پلٹ کر گئی تو اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ دوبارہ جب وہ یہاں آئی تو مسافر شاہ نہیں تھے۔ وہ رات بھر یہاں ناچتی رہی، پھر اس کے خاندان سے طوائفیں یہاں آنے لگی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہیں ایک رات مجرا کرتی تھیں، پھر اس کے بعد سال بھر وہ کہیں بھی کوئی محفل نہیں سجاتی تھیں۔ اب یہ بات درست تھی یا غلط، کسی نے بھی تحقیق نہیں کی تھی۔ میلے کی آخری شام ڈھلتے ہی وہ لوگ آ جاتے، رات بھر محفل رنگین کرتے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ واپس لوٹ جاتے۔ وہ لوگ کبھی کسی کے مہمان نہیں رہے تھے۔ بچپن سے میں نے یہی سنتا آیا تھا۔ پہلے میں ہر سال میلہ دیکھنے آتا تھا، لیکن چند سال ہوئے ادھر نہیں آیا تھا۔ اس بار شاہ زیب کی خصوصی دعوت پر چلا آیا تھا۔ وہ اگر دعوت نہ بھی دیتا تو میں نے اس بار میلے میں ضرور آنا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ سروقت طوائف زادی پسینے میں شرابور تھی۔ اس کا سیاہ لباس بھیگ کر بدن سے چپک گیا تھا۔ جس قدر اس کا پسینہ بہ رہا تھا، تماش بین اسی قدر نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر شاہ زیب بھی اپنے سامنے نوٹوں سے بھرا تھیلا رکھے ہوئے تھا۔ اس دفعہ اس کا خمار ہی عجیب تھا۔ میلے کے ان 3 دنوں میں اس کی سرپرستی میں نوجوانوں نے سب سے زیادہ انعام جیتے تھے۔ ان شہزوروں، محافظوں، نوجوانوں اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان وہ کھل کر ان طوائف زادیوں کو داد تحسین سے نواز رہا تھا۔ کچھ طوائفیں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھیں، جس طرح کچھ امیر زادے اپنی ہار تسلیم کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس وقت شاہ زیب کے سامنے ایک اکیلا پیر زادہ فیروز کا بیٹا پیر زادہ وقاص ہی ڈٹا ہوا تھا۔ یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے پاس نوٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ باقی بچی ہوئی طوائفیں انہی دونوں کے درمیان بٹ کر رہ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر یہی وہ فیصلہ کن لمحات تھے جو سبھی طوائفوں کو اپنے سامنے ناچنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ مقابلہ جیت جاتا، ورنہ سامنے والے کے نوٹ ختم ہو جانے تک یہ مقابلہ جاری رہتا تھا۔ میں اس سروقت طوائف زادی میں کھویا ہوا تھا جو ہمارے سامنے ناچ رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ مست الست حالت میں تھی۔ اس کے ساتھ دوسری چند طوائفیں بھی تھیں، مگر اس کا جنون بالکل منفرد تھا۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شاہ زیب کے سامنے سے ہٹی ہی نہیں تھی۔ چند طوائفیں پیرزادہ وقاص کے سامنے تھی، مگر لوگوں کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ پورا پنڈال اس سروقت حسینہ کی طرف متوجہ تھا۔ شاہ زیب نے اس کی مستی اور اس کی جنونی کیفیت کے پیش نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے اور اٹھ کر نوٹ وارنے لگا، جس پر پنڈال میں ہاؤ ہو کا شور مچ گیا۔ پیرزادہ وقاص کے سامنے ناچنے والی طوائفوں کو ہر کوئی بھول گیا۔ مجمع سمٹ کر اس سروقت طوائف زادی کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ یہ پیرزادہ وقاص کے لیے بڑی حد تک کی بات تھی۔ یکبارگی اس کی طرف سے ایک نوجوان اٹھا اور بڑی تیزی سے آ کر اس سروقت طوائف زادی پر نوٹ برسانے لگا۔ کوشش یہی تھی
کہ وہ اس حسینہ کو اپنی جانب متوجہ کر لے یا پھر اسے مائل کر کے اپنی طرف لے جائے. شاید اس طرح ہاتھ سے جاتا ہوا میدان وہ مار لے. مگر وہ سروقت حسینہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. اسی جنونی انداز سے ناچتی رہی کہ جیسے اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہے. اس نوجوان کو جب اپنی کوشش رائگاں جاتی ہوئی دکھائی دی جو بلا شبہ شرمندگی کا باعث تھی، تب اس نوجوان نے سروقت طوائف زادی کا بازو پکڑ لیا. وہ اسے اس جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا جس طرف سے وہ آیا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی طوائف کو ہاتھ لگائے. یہی وہ لمحات تھے جب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی. مجھے محسوس ہونے لگا کہ جس مقصد کے لیے شاہ زیب نے مجھے دعوت دی تھی یا پھر یہاں آنے کا نادیدہ بلاوا تھا، وہ وقت آن پہنچا ہے. بلا شبہ میرے لیے امتحان کی گھڑی آن پہنچی تھی، کیونکہ شاہ زیب کے حواری اور مصاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے. چلتا ہوا گیت اچانک رک گیا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، جس کے ساتھ ہی اس سروقت طوائف زادی کو ہوش آ گیا. اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر حیرت اور غصے سے اس نوجوان سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑا لیا. تبھی شاہ زیب کی آواز گونجی، او نوجوان، ایسا نہ کرو، مقابلہ کرو مقابلہ. نوٹ اگر کم پڑ گئے ہیں تو مجھ سے لے لو، لیکن مقابلہ کرو. یہ جو تم کر رہے ہو میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گڈیاں اس نوجوان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو، صبح ہونے کا انتظار کرو اور مقابلہ کرو. شاہ زیب کی آواز کیا گونجی، پورے پنڈال میں سناٹا چھا گیا، جبکہ میرے بدن میں وہی سنسناہٹ ہونے لگی تھی جو بھوکے شیر کو اپنا شکار مل جانے پر ہوتی ہے. میرے جبڑے بنچ گئے تھے. پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا. پیر زادہ وقاص کی طرف سے چند لوگ اٹھے. وہ انتہائی غیظ و غضب میں تھے. ان کے پیچھے بہت سارے لوگ بڑھے چلے آ رہے تھے. وہ میدان جہاں چند منٹ پہلے تک طوائفیں ناز و انداز کے ساتھ محو رقص تھیں، وہی اب میدان کارزار بن گیا تھا. ایک ہجوم دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا. اسی دوران پیر زادہ وقاص کی طرف سے کسی نے ہوائی فائر کر دیا. فائر کی آواز نے میرے اعصاب کے تار ہلا دیے. ممکن ہے اس کا مقصد یہی رہا ہو کہ لوگ ڈر جائیں اور خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں. تبھی میرے قریب کھڑے شاہ زیب نے میری جانب دیکھا اور کہا، جمال، جس کے پاس بھی اسلحہ ہو وہ یہاں سے بچ کر نہ جائے، باقی میں سنبھال لیتا ہوں. جیسے ہی اس کے لفظ میرے کانوں میں پڑے اسی لمحے میرا پسٹل میرے ہاتھوں میں تھا اور میں نے اس کا سیفٹی کیٹ ہٹا چکا تھا. وہاں کسی کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ جو بھی اسلحہ چلانے کی کوشش کرتا اسے اس طرح زخمی کر دیا جائے کہ وہ اسلحہ نہ چلا سکے. اب یہ کڑے امتحان والی بات تھی کہ اتنے سارے ہجوم میں فائر اس طرح کیا جائے کہ سامنے والا محض زخمی ہو. شاہ زیب کو معلوم تھا کہ میرا نشانہ کس طرح سچا ہے اور مجھے بھی اپنے فن پر ناز تھا. اس لیے میں نے پہلا نشانہ ہی اس بندے کا لیا جس نے ہوائی فائر کیا تھا اور اس فائر کا رد عمل دیکھ رہا تھا. ایک دھماکے کے ساتھ پیر زادہ وقاص کے پاس ایک چیخ ابھری. تب تک میں اپنی جگہ تبدیل کر کے نسبتاً اندھیرے میں اونچی جگہ پہنچ چکا تھا. میں نے ایک کے بعد دیگرے 2 مزید بندوں کا نشانہ لیا اور وہاں سے ہٹ گیا. وہاں ہلچل مچ گئی. کچھ دیر پہلے جہاں جوشوں بھرے نعرے اور جوانی سے بھرپور رنگین فکرے بازی ہو رہی تھی، اب وہاں خوف میں لپٹی ہوئی چیخیں اور جان بچانے کی فکر میں لوگوں کی بھگدڑ تھی. دونوں حریفوں کے لوگ گتھم گتھا تھے. جب میں یہی دیکھتے ہوئے اندھیرے میں ہو گیا کہ مخالف فریق میں سے اسلحہ کس کس کے پاس ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس حریف کا پلہ بھاری پڑ رہا ہے. مجھے تو اپنا کام کرنا تھا. پیر زادہ وقاص کے ارد گرد چند محافظ تھے. ان کے پاس مختلف ماڈل کی گنیں تھی. میں اگر انہیں ہی نشانہ بنا لیتا تو نہ صرف پیر زادہ کی ہوا نکل جاتی بلکہ وہ فائر بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ جتنی جلدی ہو جاتا اتنا ہی فائدہ مند تھا. دشمن کے بارے میں جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ وار کرے گا
تب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر وار کر دو، ورنہ اس نے تو وار کرنا ہی ہے۔ دشمن کو موقع دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ پیر زدہ وقاص کے حصار کو خوف زدہ کر دینا صرف اور صرف سچے اور سچے نشانے سے ہی ممکن تھا۔ میری پہلی نگاہ میں وہ شخص آیا جو اپنی گن کو بولٹ مار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، میں نے اس پر فائر جھونک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں پر حیرت کس قدر ہے۔ وہ گولی کی سمت ہی متعین کرتے رہ گئے اور میں نے اس کے حصار پر اپنا میگزین حالی کر دیا۔ یہ کے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے، اس لیے انہیں سمت کا اندازہ ہو گیا۔ تبھی گولی سنسناتی ہوئی آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ اگر میں نے عادت کے مطابق جگہ تبدیل نہ کی ہوتی تو بلا شبہ وہ گولی میرے بدن میں پیوست ہو جاتی۔ میں نے میگزین بدلا اور جگہ بدل کر فائر کرنے لگا۔ ان دیکھی موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ یکے بعد دیگرے کئی اسلحہ بردار ڈھیر ہو گئے تو ان میں مقابلے کی سکت نہ رہی۔ ان دیکھی گولیوں کا شکار وہیں گر کر تڑپنے لگے تو پیر زدہ وقاص میں دم نہیں رہا۔ میں نے دیکھا وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا نشانہ لیا اور چاہا کہ اسے زخمی کر دوں، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے قریب کھڑے بندے پر فائر جھونک دیا۔ وہ بندہ چیخ مارتے ہی الٹ گیا۔ تبھی اس کا خوف دید نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرا پورا دھیان اس طرف تھا کہ گولی کسی کو بھی ایسی جگہ نہ لگے جس سے وہ مر جائے۔ انہیں صرف زخمی کر کے دہشت زدہ کرنا تھا، اور وہ ہو گئے۔ پیر زدہ وقاص کو میں خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ان کے حواری بھی تتر بتر ہونے لگے۔ جس کے جس طرف سینگ سمائے وہ اس طرف نکل گیا۔ خوف کی اس فضا میں دونوں طرف سے ہی لوگ زخمیوں کو اٹھا کر بھاگنے لگے۔ گاڑیاں سٹارٹ ہونے لگی اور اندھیرے میں لوگ بھاگنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے دورانیے میں وہ میدان ایک دم ایک المناک انجام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بس چیخو پکار، خوف و ہراس اور زخمیوں کی کراہیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی مر گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ میدان بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مار لیا تھا۔ میں دور کھڑا شاہ زیب کے چہرے پر پھیلی عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اندھیرے میں اس سمت بڑھ گیا جدھر میری بائک کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، کوئی اسے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ میں نے پسٹل اپنے ڈب میں رکھنے سے پہلے اس کا میگزین دیکھا، اسے نکال کے دوبارہ لگایا، پھر اڑس کر بائک نکال کر وہاں سے چل دیا۔ اندھیرے میں ذرا فاصلے پر بائک کی روشنی میں برگد کا درخت، مسافر شاہ کا تھڑا اور اس کے قریب کھڑے چند لوگ ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں میں آئے، اور پھر میں اپنے گاؤں جانے والے راستے پر ہو لیا۔ میلے والے میدان سے میرا گاؤں نور نگر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تمام راستہ کچا تھا، راستے میں کھیت پڑتے تھے، کچھ تھوڑا سا چٹیل میدان تھا، پھر نہر کا پل، اس سے آگے پکی سڑک پر تقریباً 1 میٹر دور میرا گاؤں تھا۔ گاؤں کے وہ لوگ جو سواری پر تھے وہ نکل چکے تھے، جو پیدل تھے وہ اس راستے سے گاؤں جا رہے تھے، جتنے زخمی تھے وہ سب لے جائے جا چکے تھے۔ میں ان سب لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک پگڈنڈی والا راستہ اپنایا تاکہ کسی کی بھی نگاہوں میں آئے بغیر گاؤں پہنچ جاؤں۔ یہ محض احتیاط تھی۔ میرے راستے میں کوئی بھی دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میدان میں بہت سارے لوگوں نے مجھے فائر کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ تو صبح ہی معلوم ہونا تھا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں پوری توجہ سے پگڈنڈی پر بائک لیے جا رہا تھا۔ چاندنی میں ہر شے واضح دکھائی دے رہی تھی۔
میں پوری طرح محتاط تھا. جو راستہ میں نے اپنایا تھا ممکن ہے اس پر بھی کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا. میں نے ہیڈ لائٹ بند کی ہوئی تھی اور چاندنی ہی میں اندازے سے بائک لیے جا رہا تھا، ورنہ دور ہی سے پتہ چل جاتا کہ کوئی بائک لیے جا رہا ہے. میرے سارے حواس جاگ رہے تھے. اچانک میری نگاہ ایک ہیولے پر پڑی جو ذرا فاصلے پر تیزی سے ایک کھیت میں گھس گیا. وہ جو کوئی بھی تھا میری نگاہوں سے بچنا چاہتا تھا یا میری طاق میں تھا. جو جتنا محتاط ہوتا ہے اس کا لاشعور اسے اتنا ہی دھوکہ دیتا ہے. لمحہ بھر میں کئی سوال میرے ذہن میں دار آئے. میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری توجہ بٹ گئی. ایک طرف مجھے پگڈنڈی کا خیال کرنا تھا تو دوسری جانب مجھے اس ہیولے پر بھی نگاہ رکھنی تھی. میں اس کے قریب سے بھی گزر کر اس کے وار سے نہیں بچ سکتا تھا. ممکن ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں. میں نے اچانک بائک روکی اور کھال میں کھڑی کر دی. پھر تیزی سے اتر کر اس جگہ فصل میں گھس گیا جہاں میں نے ہیولا دیکھا تھا. میں فصل میں گھستے ہی دم ساتھ کر بیٹھ گیا. وہاں جو کوئی بھی مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتا وہ رد عمل میں ضرور کچھ نہ کچھ کرتا. میں نے پسٹل نکال کر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا. کسی بھی متوقع آہٹ کو سننے کے لیے بےتاب ہو گیا. چند لمحوں تک کچھ نہ ہوا، ویسا ہی سناٹا رہا. تب میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ میری نگاہوں کا دھوکہ تو نہیں ہے. میں اس پر غور ہی کر رہا تھا کہ مجھے خود سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لمحے سے بھی کم وقت میں لشکارہ محسوس ہوا، جیسے کوئی جگنو چمکا ہو. پھر یہ چمک بار بار ہونے لگی. میں سرکتا ہوا آگے بڑھنے لگا تاکہ جان سکوں کہ یہ لشکارہ کس کا ہے. پھر اچانک میں ٹھٹک گیا. وہ کوئی عورت تھی. بکھری ہوئی زلفیں شانوں پر پھیلی ہوئی تھیں. سیاہ لباس اور سفید گردن کے پاس زلفوں کے درمیان کان میں پڑا چاندی میں جگنوں کی طرح ٹمٹما رہا تھا. یہ اس کا جھمکا تھا. میں نے مزید غور سے دیکھا تو خوشگوار حیرت میرے اندر پھیل گئی. وہ سروقت طوائف زادی تھی، وہی جو کچھ دیر پہلے پنڈال میں جنونی انداز میں محو رقص تھی. وہ یہاں چھپی ہوئی تھی. بھگدڑ میں جس کا منہ جدھر آیا وہ اس طرف نکل گیا. میں بھی اس طرف نکل آئی ہوگی، وہ بھی اسی کی طرف نکل آئی ہوگی. میں نے اس کے یہاں ہونے پر مزید غور نہیں کیا، بلکہ سرکتا ہوا محتاط انداز میں کوئی آواز نکالے بغیر اس کے سر پر پہنچ گیا. ڈر یہی تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی چلانے نہ لگ جائے. میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ اس افتاد پر مچھلی کی مانند میرے ہاتھوں میں تڑپی اور پھسلنے کے لیے بے تحاشا مچلنے لگی. میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر مضبوطی سے جکڑ لیا. وہ گھوم کر میرے سینے سے آ لگی. تب مجھے احساس ہوا کہ اس کا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرے چہرے کو تکنے لگی. پھر اس کی نگاہ میرے ہاتھوں میں سیاہ پسٹل پر پڑی. تب اس کی ساری زور آزمائی دم توڑ گئی. ڈرو مت، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو. میرے کہنے پر وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی. میں نے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ گھگھائے ہوئے انداز میں بولی، کون ہو تم؟ اگر میں اپنا تعارف کرا بھی دوں تو کیا تم مجھے پہچان لو گی؟ ہاں، یہ جان لو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، لیکن دوست بھی تو نہیں ہوں. اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا. چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. یہاں کیوں چھپی ہوئی ہو؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا. مجھے میرے لوگوں تک پہنچا دو، وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. اسے کافی حد تک خود پر قابو پاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. وہاں میدان میں تو اب کوئی بھی نہیں ہے. جس کا جدھر منہ ہوا وہ ادھر نکل گیا ہے، جیسے تم یہاں پر ہو. اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو چلتے ہیں، خود ہی دیکھ لو. میں نے چاندنی میں اس وحشت زدہ ہرنی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا. وہ میرے ساتھ لگی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی. اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی پھیلی ہوئی تھی. اس کے لبوں پر لگی لپسٹک اس کے دائیں گال تک پھیل گئی تھی.
اس کا سینہ دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ میرے کس قدر قریب ہے، اس لیے ذرا سا کس مسا کر وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں نے بھی اسے چھوڑ دیا، مگر اس کے بدن کی ملائمت میرے بدن سے لپٹ گئی۔ کافی حد تک عیاں اور تھوڑا بہت نمایاں چاندنی میں نہایا ہوا بھیگا بدن میرے سامنے تھا۔ مجھے یوں دیکھتا ہوا پا کر وہ خود میں سمٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ تبھی میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا، یہاں کھڑی سوچتی رہو گی یا چلو گی میرے ساتھ؟ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میدان میں کوئی نہیں ہے، اسے بے یقینی سے کہا۔ تو پھر چلو میرے ساتھ گاؤں، صبح دیکھیں گے تمہارے ساتھی کہاں ہیں۔ میں نے کہا تو اس کا رد عمل اس کے وحشت زدہ چہرے پر دیکھا، جہاں بے یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے چند لمحے اس کا انتظار کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اپنا پسٹل واپس ڈبے رکھا اور کچھ کہے بنا پلٹ کر فصل سے باہر آ گیا۔ میں نے ایک طرف گری ہوئی بائک کو اٹھایا۔ میں نے لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو کون سا میرے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسے چھوڑ کر اپنی راہ لوں گا۔ میں اس کی وجہ سے اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کر کے اس کی جانب دیکھا، وہ بت بنی وہیں ساکت کھڑی تھی۔ اگر آنا ہے تو آ جاؤ، میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے میں نے گیئر لگا دیا۔ اس نے پھر بھی حرکت نہ کی تھی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور بائک چڑھا دی۔ اگرچہ یہ غلط حرکت تھی کہ میں اس کو یوں ویرانے میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا، مگر وہ مجھ پر اعتماد کرتی تبھی نا۔ اب میں اس کی منت سماجت تو کرنے سے رہا، بھاڑ میں جائے، مجھے کیا۔ میں نے بھی چند گز کے فاصلے پر ہی گیا ہوں گا کہ وہ چیختے ہوئے بولی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو۔ اس نے خوف بری ہذیانی صدا لگائی تھی۔ میں رک گیا تو وہ بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور بائک پر پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے گیئر لگا کر بائک بڑھا دی۔ وہ میرے ساتھ چپک کر یوں بیٹھ گئی کہ اس کے بدن میں ہونے والی لرزش کو میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی میں نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ بس تم چلو، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو میں استہزائیہ انداز میں بولا، تو پھر یوں کرو، مجھے مضبوطی سے پکڑ لو، راستہ بہت دشوار ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا مضبوطی سے پکڑو، اس نے تلخ انداز میں کہا تو میرا قہقہا نکل گیا۔ اس کا بدن گیلا تھا، ایک عجیب لذت انگیز مہک تھی جو مجھے مدہوش کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں چند لمحے تو اس کے سحر میں رہا، پھر سر جھٹک کر راستہ دیکھنے لگا۔ وہ خوف سے لرزتا ہوا بدن لیے مجھ سے چمٹی ہوئی تھی اور میں گاؤں تک پہنچ جانے کے لیے بےتاب تھا۔ جب میں نہر کا پل پار کر کے پکی سڑک پر آیا تب بھی وہ مجھ سے یوں ہی چپکی رہی۔ میرے ذہن میں سوال ٹھوکرے مارنے لگا کہ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے تو اب تک اس کا خوف دور کیوں نہیں ہوا، یا محض میرا امتحان لے رہی ہے؟ دونوں صورتوں میں کیوں میرے دماغ میں چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔